السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمر کون تھا اور وہ کیسے ایک کمانڈر بنا؟ میدان کربلا میں اس کا کردار کیا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں اور کیسے گزاری اور اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی؟ شمر بن زند جوشن کی کنیت ابو سابغہ تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کے شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن عوض بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کرا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر کوفہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوفزدہ کیا۔ پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوئی کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن حل کرنے کے رائے میں تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کو لشکر کے ساتھ بنا کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر بھی پہنچا۔ خیر، انہوں نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہوا اور شمر چونکہ حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، میں اور میرے بھائی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ پر جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر ہی نے آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ دور سے یکبارگی ہی تیروں کی برسات کر دیں، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا بھی شمر ہی تھا اور اسی نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ قولہ بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شہید کرنے کے بعد کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب سنان بن انس کے آگے بڑھ کر انعام و کرام کے لالچ میں امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سیدنا امام بن عساکر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ شمر برس کے داغوں والا تھا۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد
یزید اسیران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی، اور مختار ثقفی ہی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسموں کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا، اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے منور کر دے، آمین۔ جزاک اللہ۔